اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے خاص طور سے ایک درود شریف پڑھا کیونکہ سوال آیا ہے درود کے سلسلے میں جو صلوات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جس کو اصل جو اس کا لغوی معنی ہے۔ تو سوال پوچھا گیا ہے کہ جی دو درود کے بارے میں پوچھا گیا، میں اس میں ضمناً اور بھی درودوں کا ذکر کر دوں گا کہ جی درود تاج اور درود تنجینہ جو ہے کیا یہ پڑھنا ٹھیک ہیں یہ دونوں یا نہیں ٹھیک، تو اس کے بارے میں مجھ سے ایک سمجھیں کہ رہنمائی طلب کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں میں نے درود شریف اس لیے پڑھا کہ درود شریف پڑھنا جو ہے نا یہ مسلمان اس کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ تصور کرے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک طویل حدیث ہے جس کا عنوان ہے رغم انف، اس کی ناک گندی ہو، اس کی ناک غبر آلود ہو۔ آپ نے 3 بار ہر جملے پر آمین 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 بولا، اور وہ تینوں جملوں میں ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، جی ہاں ایک ہے اس کی ناک غبر آلود ہو جس نے رمضان پایا اور اللہ کی بخشش نہ پا سکا، اس کو نہ ملی، اور اس کی بھی ناک غبر آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے دونوں میں سے ایک کو بڑی عمر میں پایا اور وہ جنت میں نہ داخل ہو سکا، یعنی بدقسمتی ہوا نا ایسا شخص، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہا۔ یہ جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر ایک کے جواب میں آمین کہا گیا۔ اور تیسرا انتہائی خطرناک ہے کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا بم سے کوئی کم نہیں ہے یہ جملہ۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک گندی ہو، غبر آلود ہو، یعنی پھٹکار ہو اس شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، ذکرت علیہ فلم یصلی علیک، کہ آپ اس کے سامنے اس کا ذکر ہو، آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پہ صلاح نہ پڑے، جس کو ہم نے اردو زبان میں درود شریف کہہ دیا۔ تو اس لیے یہ سوال ہے جی بڑا خطرناک، اس میں جو جواب آتے ہیں نا ان جوابوں کے بعد پھر لوگوں پہ ایک لیبل لگ جاتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں وہابی کا لیبل، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے میں اس قسم کے لیبل سے بچتے ہوئے سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی میں جواب بالکل ایسا نہیں دینے والا جس سے کوئی فرقہ واریت کا جسے کہتے ہیں نا اس کی بدبو آئے۔ بات انشاءاللہ کوشش کریں گے حق بات کی جائے، سچ بات کی جائے، جس کو میں حق سمجھوں۔ اگر میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، مگر میری کوشش یہ ہوگی کہ میں زیادہ اپنی بات نہ کروں، کیونکہ بات ہو رہی ہے اس شخص کی جس کا کوئی ثانی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ روئے انسانیت میں، بنی نو انسان میں، پوری کائنات میں، تمام مخلوقات میں لم یخلق الرحمن مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وظنی انہ لا یخلق مثل بعدہ ابدا، نہ پہلے تھے نہ ایسا کوئی ہوگا نہ ایسا کوئی ہے۔ یہ سمجھے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ کلوز ہو چکا ہے کہ اللہ کی پوری کائنات میں، تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے، الرحمن نے، خالق کل شیء نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں بنایا۔ تو آپ نے اس ایسی شخصیت نے جو کچھ کر دیا نا اس بنی نو انسان کے لیے، جن و انس کے لیے، جو آپ نے خدمت کی، جو اس کائنات پہ، اس زمین پہ جو آپ نے کارنامے سر انجام دیے، اس کا آٹومیٹک ایک جسے کہتے ہیں نا آؤٹ کم، کنکلوژن یا رزلٹ یہی ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی تعریفیں کرتا، اور اللہ نے کی، اللہ بخیل تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی اور فرشتوں نے تعریفیں کی، اسی کا نام صلاح ہے۔ اور صلاح کے کئی معنی ہیں۔ صلاح کا ایک مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، تحسین کرنا، داد دینا، ویری ویل ڈن، احسنت، کسی کو کہنا تم نے بہت ہی یار کمال ہی کر دیا، تم تو جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کہتے ہیں چھا ہی گیا یار تو اس طرح کی تعریفیں ہوئی۔ پھر اس کے صلاح کے مطلب ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے صلاح بھیجتے ہیں۔ اس صلاح کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی کروڑوں رحمتوں کی بارش ہر وقت ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے بھی ان کی طرف سے بھی برکات اللہ بھیج رہا ہے مسلسل، ان کے یعنی کہ فرشتے اتار رہے ہیں۔
تو اس میں تعریف کا بھی ہے، رحمت کا بھی ہے۔ اب ہم امتی محمدیہ والے گنہگار خطا کار ہم کیا کریں؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے میں رحمت بھیجتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میں کوئی خدا تھوڑی ہوں، میں رب اللہ تھوڑی ہوں، نعوذ باللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس لیے لفظ درود جو ہے نا وہ اردو زبان میں اصل میں فارسی سے آیا ہے، تو لوگوں میں کنفیوژن ہوگی کہ اب وہ سمجھتے ہی نہیں کہ درود ہے کیا۔ تو میں اس لیے پہلے آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ درود تو پہلے سمجھ لیں کہ درود ہوتا کیا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر خود بخود ہی انشاءاللہ ہم صحیح بات تک، جسے کہتے ہیں نا نیچرل کنکلوژن ہمارا اس پر پہنچے گا۔ تو جب قرآن پاک میں یہ حکم ہو گیا نا تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑا، اللہ کے رسول سے صحابہ کو سیکھنا پڑا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود و سلام بھیجیں، صلوات و سلام، اصل میں لفظ ہے صلوات و سلام۔ تو وہ اللہ کے نبی نے پھر ہمیں سکھائے، جس میں کئی الفاظ ہیں، نماز کے بعد بھی ایک سکھایا جس میں وہ وسیلے اور شفاعت کا ذکر ہے، پھر آپ پہ صبح شام 10 بار پڑھنے والا بھی ایک درود شریف سکھایا گیا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، بس اتنا مختصر سا ہے، وہ ہے درود ابراہیمی ہے، اور اس کے کئی انداز ہیں۔ درود ابراہیمی جو اہل بیت والا ہے وہ سکھایا گیا، کئی طرح کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود سکھائے۔ وہ کیونکہ یہ ہمارا نذرانہ عقیدت ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہم تو رسول اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم یہ دعائیہ جملوں میں ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی تک پہنچا دے۔ پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے بہن بھائی سب سمجھ لیں، وہ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے، اور وہ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ہر وقت آپ کا پہنچا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے اس میں کہا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض لیبلغون من امتی سلام صلوات السلام او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو زبانی الفاظ بتا رہا ہوں جو مجھے یاد ہیں، صحیح حدیث ہے، علامہ ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ سیاحوں کی طرح فرشتے زمین میں ہر وقت پھر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا وہ صلاۃ و سلام آپ پر ڈیلیور کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور یہاں تک آپ میں آگے جواب دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ پہ جب سلام جائے گا تو آپ جواب دیں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ انبیاء جو ہیں ان پر سب پر سلام بھیجو، مجھ پر بھی اور تمام انبیاء اور رسولوں پر سلام بھیجو، اور اس کا ہمیں قرآن نے طریقہ بھی سکھایا، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ہے نا۔ تو یہ ہوگی بات۔ اب کوئی خاص درود شریف تمام انبیاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، تو ایک میں آپ کو بڑی فضیلت بتاتا چلوں کہ جو درود شریف کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نا، وہ یہ ہے کہ جو میرے لیے اور آپ کے لیے نا ایک سمجھے جنت کا ٹکٹ ہے۔ جی ہاں، آپ نے کہا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ، ہاں جی، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، رسول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا لوگوں میں جو مجھ پر بہت زیادہ کثرت سے صلوات بھیجے گا، درود شریف جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے ایک ٹکٹ ہے جنت کا۔ پھر اس کے لیے دنیا میں ہمارے لیے کتنے فوائد ہیں؟ دنیا میں فوائد جو اللہ کے نبی نے بتائے نا، وہ ہیں جی، جو شخص صبح شام مجھ پر 10 دفعہ درود شریف پڑھے گا اس پر میری شفاعت اترتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص ایک دفعہ درود شریف مجھ پر بھیجے گا، اس میں ہے مطلب یعنی سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو اس کی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی اس کے نامہ اعمال سے، سبحان اللہ، اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، سبحان اللہ، دیکھیں آپ، اور اس پر 10 اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، صحیح حدیث ہے یہ ساری، میں آپ کو صحیح حدیثیں بتا رہا ہوں، الترغیب و ترہیب میں بھی یہ ساری اکٹھی کر دی گئی، پورے اس کے تمام حدیثوں کے آپ کو ریفرنسز اگر چاہیے ہو تو آپ ان کو چیک کریں بے شک، یا آپ کو انشاءاللہ ہم 1 بائی 1 سب کے بتا دیں گے۔ میں نے آپ کو خلاصہ کلام بتا رہا ہوں تاکہ طوالت نہ ہو۔ تو یہ ہیں جی کچھ فضائل جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے، قرآن سے ہمیں پتہ چلے، قرآن کا حکم ہے۔ تو اب درود شریف اب ہم پڑھیں کون سا؟ اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے پر۔ تو کچھ لوگ تو اس میں امت میں اس چیز کے قائل ہیں کہ درود شریف جو ہے نا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بالکل وہی پڑھنا ہے جو آپ نے سکھایا، بس اس میں درود ابراہیمی سب سے افضل مانا گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، مگر اور نماز والا بھی سکھایا، الصلاۃ والسلام السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
الصالحین. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں یہ نہیں کہا کہ صرف نماز میں ہی یہ پڑھنا ہے اور آگے کہیں نہیں پڑھنا, تو یہ اور جگہ بھی سکھایا گیا. لیکن نا کچھ اس پہ سلف کے زمانے سے ہی صحابہ کرام نے چونکہ کئی طرح کے درود شریف پڑھے, ہمارے سلف نے پڑھے, صحابہ کے بچوں نے آگے تابعین نے پڑھے, جیسے امام زین العابدین علیہ السلام ہے, بہت بڑے تابعی ہیں, کئی انداز میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے, تو وہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں ان کا. آپ دیکھیں کہ پتہ چلے گا کہ یار یہ واقعی رسول اللہ کی اولاد کا جو درود شریف پڑھنے کا انداز ہے بہت ہی پیارا ہے. تو وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ درود شریف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی اچھے الفاظ ہوں, صحیح الفاظ ہوں, اس میں کوئی نعوذ باللہ بدعقیدگی نہ ہو, کوئی شرک نہ ہو, تو وہ جائز ہیں. یہ دو رائے پائی جاتی ہیں, تو آپ جس رائے کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو لے لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ درود شریف کے معاملے میں اس کو آپ اگر عبادت سمجھ کے جو سمجھتا ہے نا کہ یہ عبادت ہے, تو اس کو تو پھر بالکل من عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہی لینے چاہیے. مگر جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھائی ہے اور اس پہ پابندی بھی نہیں لگائی کہ صرف یہی کہنا ہے, یہ نہیں نا ہمیں کہیں ملتا کہ صرف یہ کہنا ہے, اس کے لیے جی دروازہ کھلا ہے. جب یہ دروازہ کھلا نا تو اب اس کھلے دروازے سے شیطان کے جسے کہتے ہیں نا وہ نقب لگانے کا بڑا ہی زبردست خطرہ موجود ہے, بہت زبردست خطرہ موجود ہے جی. وہی خطرہ جو ہے نا اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں آپ درود شریف کی کتابیں اٹھائیں. میں اب اصل بات پہ اب آ رہا ہوں, پچھلی ساری باتیں تھیں تمہیدی کہ وہ اس لیے تھیں کہ جی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ہمیں پڑھنا چاہیے, جو نہیں پڑھتا وہ بڑا ہی بدبخت اور بخیل آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ بخیل ہے وہ شخص جو مجھ پر درود شریف نہیں بھیجتا, اس کی بڑی وعید آئی ہے. تو دیکھیں نا رسول اللہ نہیں, تو یہ ہم ساری توحید, اللہ کو ایک ماننا, قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا, دین پہ عمل کرنا, یوم آخرت کو ماننا, یہ ہمیں کس نے بتایا؟ اگر زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار نہ ہوتا تو پھر کون ہمیں بتاتا؟ وہ نہ آتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو وہ تو ہمارے لیے بہت بڑا ہدایت کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنا کے بھیجنا. تو اتنا تو کم از کم ہمیں کرنا چاہیے نا کہ ان کے لیے کوئی دعائیہ کلمہ ہی کہہ دیں. یہ تو بڑا ہی کنجوس اور بدبخت ہو وہ شخص جو کہ نہیں میں نے کیوں پڑھنا ہے. تو درود شریف کے نا دیکھیں دو طریقے ہیں. ایک ہے پریکٹیکل درود شریف جو لوگ چھوڑ چکے ہیں, لوگوں نے درود شریف بنا لیا صرف نعوذ باللہ ایک جنتر منتر والا حال. جی ہاں, جو وہ دروازہ کھلے والا نا اس کا میرے پاس اصل میں اس وقت کم از کم 3-4 کتابیں میری لائبریری میں پڑھی ہیں. میں نا ان کتابوں کی تصویریں بھی بھیجوں گا, اور میں اس میں سے آپ کو نا ایک کتاب ہے, یہ جناب میاں عبد العلی عابد جو ہے نا بہت بڑے سجادہ نشین ہیں, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے فضیلت و عظمت درود شریف. اب میں اس میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں درود تاج کی, جو انہوں نے فضیلت بتائی ہے نا, آپ کو میں وہ تھوڑی سی پڑھ کے بتاتا ہوں. ذرا اس کو آپ غور سے سنیے گا اور آپ کو یہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ درود تاج ہمیں اس میں چکر کیا جی. درود تاج کا سب سے بڑا مسئلہ جو نا صفحہ نمبر 143 کتاب ہے, مجھے یہ بچپن سے درود شریف یاد ہے, ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. پاکستان میں میرا خیال درود ابراہیمی اتنا مشہور نہیں ہے لوگوں میں, ان کی زبانوں پر, جتنا درود تاج مشہور ہے. جی ہاں, اس کے باقاعدہ چارٹس ملتے ہیں, وہ دیواروں پہ چسپاں کیا گیا, دکانوں میں لگا ہوا ہے, گھروں میں لگا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ درود شریف سب سے پہلے پڑھا کس نے. جی ہاں, کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. اس کے بعد اس درود شریف کے جو الفاظ ہیں نا, اس کے فضائل آپ دیکھیں. اس کے فضائل جو ہے نا وہ فضائل ہے کہ آپ سنتے جائیں ذرا اسے, کہ کہا کہ جو صاحب کشف جس کو بننا ہے نا, یعنی کہ اس پہ الہامات ہو جائیں, تو اسے چاہیے کہ یہ 143 صفحہ 143 پہ وہ چاہیے کہ درود شریف روزانہ 100 بار پڑھے, اور 3 سال تک یہی معمول جاری رکھے. اس عرصے میں صاحب کشف بن جائے گا. یعنی کہ آپ کو سپر ہیومن بننا ہے نا, اگر آپ نے نعوذ باللہ نبیوں والے کشفی معاملات میں اگر آپ نے گھسنا ہے, تو جی وہ آپ درود تاج جو ہے نا اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. اب یہ آپ دیکھتے جائیں, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ کتابیں میری اپنی ذاتی لائبریری میں ہیں. تو الحمدللہ میں اللہ کا شکر ہے سب کا پڑھا ہوا ہے, میں نے سب کا پڑھتا بھی ہوں اور پڑھا بھی ہوا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں اب میں آپ کو ایک اور مثال بتا دیتا ہوں اسی کے فضائل میں سے. اگلے صفحے پہ چلتے جائیں کہ جی جمعے کی رات کو 70 مرتبہ پڑھیں اور 40 جمعوں تک یہی عمل جاری رکھیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت نصیب ہوگی. ٹھیک ہے جی. جادو کا علاج, آسیب کا علاج, جن اور شیاطین کا, اس میں ساری چیزوں کا جناب علاج ہے. اس کے علاوہ دشمن
ظالم، حاسد، حاکموں کی زیادتیاں، ان سب کے اس میں جناب علاج ہے۔ حاجت، کوئی بھی حاجت کے لیے 40 بار اس کو صدق دل سے پڑھیں، سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے، بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تسخیر خلق کے لیے کامل اس کا عامل بننا چاہتا ہے، اندازہ کریں تسخیر خلق، مخلوق کے اوپر حاوی ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت میں تمام جو ہے نا بہن بھائی، ان ساری امت مسلمہ کہوں گا کہ آپ کے لیے اس وقت نا مودی اور ٹرمپ جیسے بڑی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ساری اللہ کی مخلوق کو تو آپ چھوڑ دیں، تسخیر ٹرمپ اور تسخیر مودی کریں اور یہ وظیفہ کریں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کیا حال ہے۔ یہ کامل ترین مومن جو لوگ ہیں نا، جن کو امت بھی مانتی ہو، وہ بیٹھ جائیں اور اس کا یہ وظیفہ شروع کر دیں، یا پتہ چل جائے گا کہ یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ہے یا کسی کا بنایا ہوا ہے، صاف پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چلا کاٹنا ہے اس میں آپ نے۔ پھر بانجھ عورتیں جو ہیں وہ بھی یہ کریں۔ اللہ کی قسم یہ سارے اتنے فضائل ہیں، یقین مانے میں نے 143 سے 144 صفحے تک، 145 تک تقریباً یہ جو ہے نا فضائل میں یعنی آپ کو خلاصہ پڑھ کے بتا دیا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کئی درود شریف سکھائے، ان درودوں کے انہوں نے تو کبھی نہ فضائل بتائے، تو یہ فضائل کون بنا رہا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم سے تو بڑے بڑے فضائل درود شریف کے چھپا لیے انہوں نے۔ جو میں نے آپ کو اتنے بڑے بڑے فضائل بتائے، اللہ کے نبی کی زبان کیا وہ فضائل کم بتا رہی تھی؟ یعنی کہ ہوا اب تو یہ ہو گیا کہ درود تاج کی وہ فضیلت ہے جو آپ نے پہلے سنا تھا نا کہ گناہ 10 مٹ جائیں گے، وہ ہو جائے گا، وہ سب سمجھے چھوڑ دیں، وہ دریا میں پھینکیں، نعوذ باللہ رسول اللہ والے، اور درود تاج کے اب دیکھ لیں۔ اب اس درود تاج کے آپ صرف اگر الفاظ ہی دیکھ لیں نا، اس کے ترجمے میں وہ سارے لکھ دیتے ہیں کہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے رسول اللہ کے وسیلے سے بلا، وبا، قحط اور مرض اور علم یہ سب دور ہوتا ہے۔ لیکن اصل الفاظ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، اصل الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا ہیں، آپ یعنی کہ بلائیں دور کریں گے، آپ وبائیں بھی دور کریں گے، آپ قحط بھی دور کریں گے، مرض بھی دور کریں گے اور دکھ بھی دور کریں گے۔ اب مجھے یہ بتا دیں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یار اللہ کے بندو، یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ شرک عظیم نہیں ہے تو پھر شرک اور کیا ہے؟ مجھے خود کوئی بتا دے، خود ہی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر میں کس کو شرک کہوں؟ پھر تو شرک ہے ہی نہیں کوئی۔ اگر یہ بھی شرک نہیں ہے، یہ بھی عقیدت اور محبت ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ان میں ایک اور بڑا زبردست جملہ ہے، یہ درود شریف جو ہے نا ہمارے جو ہندوستان پاکستان کے حنفی جو ہے نا مسلمان، ان میں جو ہے نا دیوبندی گروہ، وہ یہ درود شریف نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں آخر میں نا ایک لفظ ہے، وہ اس کے الفاظ کچھ بہت پیارے ہیں، دیکھیں جی، اس کی مجھے تو میں نے بتایا زبانی یاد ہے، مثلا بہت پیارے ہیں، امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ۔ بہت پیارے الفاظ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو پھر آگے الفاظ جو خطرناک ہے نا، جو بم ہے، جو ہمارے بریلوی بھائیوں کا عقیدہ ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو وہ اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں، وہ ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے جدا ہوا ایک نور، اللہ کے نور سے میں سے ایک نور، نعوذ باللہ۔ یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جملہ ہے جس کو امت کا جمہور جو ہے نا وہ کفر مانتا ہے۔ خود امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نور من نور اللہ کا مطلب جو یہ لیتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے جدا ہو کے کچھ بنا ان آپ کا وجود مبارک کا، تو پھر سمجھیں کہ اس نے اللہ کی توحید میں، اللہ کے وجود میں کچھ کمی کر دی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ تو ہو گیا جی شرک جلی، بالکل کفر جلی والا جملہ ہے۔ اب مجھے آپ بتا دیں کہ میں اس کو کیسے صحیح مانوں؟ مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ اچھا جی، یہ ہے معاملہ سارا درود تاج کا۔ درود تاج کا جی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی نہ تو کوئی ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ کہاں سے آیا، سب سے پہلے کس نے پڑھا۔ بس اس کا یہ لکھا ہوا ہے کہ بے پناہ فیوز و برکات ہیں، بے شمار صوفیہ اور اولیاء اللہ نے پڑھا ہے، اور یہ جی اس میں اور کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ بلا ثبوت ہے جی، اور یہ ہندوستان پاکستان میں ہی ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، عرب میں لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ میرے پاس ایک فضائل درود شریف کے نام سے ایک اور کتاب ہے، شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ مدنی، جو مدینہ منورہ میں ان کی غالباً وفات ہوئی تھی آج سے تقریباً 30 سال پہلے، ٹھیک ہے جی۔ ان کی کتاب سے درود تاج بالکل غائب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی حنفی عالم ہے، انہی کی فقہ کے، ٹھیک ہے نا، حنفی فقہ کے عالم ہے۔
اب آ جاتے ہیں ہم درود تنجینہ پہ. اب جو درود تنجینہ ہے نا جی، درود تنجینہ کے بارے میں آپ کو مختصراً صرف اتنا بتا دوں کہ اس درود کے بارے میں ایک رد جو کیا نا اس نے جاوید احمد غامدی صاحب نے، جاوید احمد غامدی حافظ اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ درود شریف لوگوں نے بنایا ہوا جی، اس کی تو عربی ہی غلط ہے. سر اس کی میرے بہن بھائی سارے سن لیں، اس کی عربی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ میں عربی جانتا ہوں، اور میں نے جامعہ ازہر کے پڑھنے اور پڑھانے والے پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول کے لوگوں کو یہ درود شریف خود دکھایا ہے. میں تقریباً پچھلے 1-2 مہینے سے ان درودوں کی عربی ہی چیک کروا رہا ہوں کہ مجھے نہ کوئی کہے کہ بھئی تم تو تم تو وہ ہو غیر عرب ہو، تمہیں کیا پتا عربی کا. لیکن الحمدللہ میں خود بھی عربی اس کا ایک سمجھے نکما ادنا اسٹوڈنٹ کہہ لیں مجھے دین کا، مگر میں نے کہا جی یہ ذرا نا بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا عربی کے، وہ جس طرح پنجابی میں جسے کہتے ہیں گرو کنڈال، ان کو دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے جی. انہوں نے بھی کہا بھائی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ درود تنجینہ میں تو شرک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو درود تنجینہ کو اگر کوئی خالی درود شریف پڑھ کے پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے اس سے بھی وہی بنا لیا کہ جی یہ درود شریف جو ہے، اب اس کے بھی فضائل ایسے ہیں کہ میں آپ کو یہاں بتانا شروع کروں تو میرا خیال 1 گھنٹے کا بیان بھی، میرا خیال مزید آدھا گھنٹہ جو ہوگا نا، آدھا پونا گھنٹہ وہ اسی کام میں لگ جائے گا. تو اس لیے میں نے اس پہ مزید زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. ہاں یہ ہے تنجینہ کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا قصہ ہے اور علماء دین نے خود ذکر کیا، اس کا ہمیں سورس مل جاتا ہے کہ جی علامہ فاقہانی جو تھے وہ کچھ انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ کچھ لوگ طوفان میں تھے، اور اس طوفان کے دوران انہوں نے آخری وقت اپنا سمجھا تو انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ ان میں سے کسی کو ایک شیخ تھے، ان کو غنودگی ہوئی، نیند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے یہ درود شریف جو ہے نا تقریباً ہزاروں بار پڑھا سب نے مل جل کر جی. تو اس کے بعد جو ہے ان کی نجات ہوگی، تو اس سے بن گیا یہ نجات والا، جس سے نجات ہوتی ہے تنجینی، کہ میری نجات کر یا ہماری نجات کر، یہ ہوا جی. اور اس کو لوگوں نے آزمایا ہے، اور بڑی دفعہ یہ نا لوگوں کے اس سے مسئلے مسائل حل ہوئے. تو دیکھیں جی اگر تو آپ اس کو اس طرح استعمال کریں گے نا کہ درود شریف کو یہ پریشانیوں کے لیے ایک وظیفہ ورد بنائیں گے، تو اور اس کے لیے آپ وہ اس کے فضائل بنائیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درود شریف، بتائے ہوئے فضائل ان سے بھی بڑھ گئے، تو یہ پھر ہو گیا کام خراب. لیکن دیکھیں ثواب جب کوئی بتائے گا نا اور فضیلت بتائے گا کہ یہ کام کے لیے کریں، یہ کام کے لیے، اس کو ثبوت دینا پڑے گا، یہ ہے گڑبڑ. باقی ہمارے الحمدللہ کئی استادوں نے درود تنجینہ کو برا نہیں کہا تھا، نعوذ باللہ. یہ غامدی صاحب نے بڑی اس میں زیادتی کی ہے کہ انہوں نے وہ ٹی وی پہ اب آتے ہیں، اب ہم ان کا نام لے رہا ہوں مجبوری میری، وہ کہتے ہیں جی اس کی تو عربی ٹھیک نہیں ہے. تو غامدی صاحب کو نا یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ اس کی عربی میں کیا خرابی، سر یہ بتائیں آپ ہمیں، اس میں عجمی الفاظ کو ڈھونڈ کے دکھائیں. اسی طرح درود، تو اس لیے میرا یہ ہوگا کہ آپ اس درود شریف کو پڑھ لیں، کوئی قیامت نہیں آ جاتی بس. لیکن اس کے وہ لمبے وظیفے جو ہیں نا کہ اتنے ورد کرو اور وہ کرو، مصیبت یہ ہوگی کہ قوم نے نا درود شریف کو بنا لیا کوئی جنتر منتر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. درود شریف یہ نہیں ہے. ایک درود شریف ہے زبان سے درود، دوسرا ہے عملی درود. درود کا مطلب کیا ہے آپ خود دیکھیں نا، زبانی تعریف ہے اور ایک ہے عملی تعریف. عملی زبانی تعریف جو ہے نا کہ آپ کہیں جی بہت اچھا جی، بہت ہی کمال کر دیا ابا جی آپ نے، یا اپنی امی کو کہ آپ تو بہت ہی اچھی ہیں. عملی تعریف کیا ہے؟ کیا آپ اپنی امی کی ہر بات مانیں گے، ابو کی بات مانیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، یہ ہے عملی تعریف. تو عملی درود شریف تو وہ ہے کہ جو آپ نے اگر اپنی زبان سے زندگی میں ایک دفعہ بھی درود شریف نہ پڑھا، اس طرح کے لمبے لمبے درود شریف، اور آپ نے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جسے کہتے ہیں نا چال ڈھال وضع قطع ہر چیز میں آپ اور آپ کے گھر والوں کی سنت پہ آپ ڈل گئے، تو آپ کی آخرت کامیاب ہو جائے گی. اس بات کو لوگ نہیں سمجھیں گے، مگر اس پر علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اس پہ اچھا بیان کیا ہوا ہے، غالباً زاد المعاد کے اندر، ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ درود شریف کی جو کتابیں ہیں نا، اس میں کچھ درود ایسے ہیں جن کی بالکل ان کی لینگویج میں ہے واقعی گڑبڑ، اس میں عجمی الفاظ آ چکے ہیں. تو آپ نا بہت خیال کریں. جیسے درود مقدس ہے،
اب درود مقدس جو ہے نا اللہ کی قسم اس کے ایسے ایسے فضائل ہیں کہ میں نا میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یا اللہ یہ تو قرآن کے بھی یہ فضائل نہیں، یعنی کہ لکھنے والا مجھے تو لگتا ہے پاگل ہی ہو گیا تھا کہ اس نے اس کو ہوا کیا، یہ ایسے فضائل اس نے بتا دیے۔ بھائی یہ فضائل تو آپ کو ہمیں دکھانا پڑے گا نا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، ورنہ تو قیامت آ گئی، یعنی کہ آپ وہ فضائل بتا رہے ہیں جو نہ قرآن میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آئے، نہ کسی حدیث میں آئے۔ یہ فضائل کہاں سے آئے بھائی؟ یہ تو ثواب ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کہ خواب آئی یا پتہ نہیں کیا ہوا کہ جو اس درود شریف کو پڑھے گا نا وہ جی وہ لاکھوں حج کا ثواب پائے گا، 2 لاکھ غلام فی سبیل اللہ آزاد کرنے کا ثواب، جی وہ 10 لاکھ زیارت کعبہ کا ثواب، 10 لاکھ شب قدر پانے کا ثواب، 10 لاکھ مدینہ منورہ کی مسجد بنانے کا ثواب، اور اس کے 10 لاکھ روزوں کا ثواب، 10 لاکھ لوح و قلم کا ثواب، رتبہ اعوذ باللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کا ثواب، اور عرش و کرسی اور لوح و قلم اور 7 آسمان و زمین اور 8 بہشت اول آخر کے تمام فرشتوں کے برابر ثواب۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اس درود مقدس کو پڑھے تو 30 پارہ کلام اللہ اور کتاب زبور اور کتاب انجیل اور کتاب تورات اور کتاب قرآن شریف کا ثواب پائے۔ میں یہ اب نمونے کے طور پر بس آپ کو سیمپلز پیش کیے ہیں 174 175 صفحے پہ، اتنا ثواب کہنے کہ اس نے قرآن کو بھی آگے چھوڑ گئے۔ یا اللہ، یہ تو مجھے بتائیں آپ اس کو ہم کیسے مان لیں؟ اس کے لیے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بتائے نا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، کہاں کہی ہے، ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی پتہ چلے۔ یار یہ تو وہ باتیں میں نے یہ اپنے دکھائی ہیں ساتھیوں کو جو ہمارے کولیگز ہیں، بہت بڑے پوسٹ ڈاک ہیں وہ، اور نہ وہ صرف کے ماہر میں ہیں وہ لوگ، وہ کہتے ہیں یار ان جو کچھ آپ نے جو سٹرینج قسم کے درود شریف دکھائے نا، جیسے درود مقدس ہے، یا یہ جو درود آپ کا ہے کیا نام ہے جی درود لکھی، ٹھیک ہے جی، درود لکھی تو نہیں، لکھی میں تو نہیں الفاظ وہ، یہ ہے اپنا درود غوث العظم، جی ہاں، درود غوثیہ اور درود غوث العظم، یہ درود جو ہے نا ان کے الفاظ تو بالکل عجیب و غریب ایسے الفاظ ہیں کہ عربی کے علماء کہہ بیٹھے ہیں، ہمارے کولیگز ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کون سے الفاظ ہیں، ہم نے آج تک یہ الفاظ ہی نہیں استعمال کیے عربی زبان میں کہیں پر بھی، نہ کتابوں میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ کی کسی زبان میں، نہ عربی کے جو معجم ہیں بڑے بڑے ان میں بھی یہ الفاظ نہیں ملتے، یعنی کہ معدوم قسم کے الفاظ عربی زبان کے استعمال کیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے غامدی صاحب بھی اسی قسم کی کسی چیز سے چکر کھا گئے کہ او ہو یہ تو عربی کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ بہرحال یہ درود غوثیہ جو ہے نا، درود غوثیہ اس میں مختصر درود ہے، اس میں معدن الوجود جو ہے نا وہ اس میں لغت کی غلطی ہے، تشکیل کی غلطی ہے زیر زبر کی، اسے معنی بھی بدل سکتا ہے، تو وہ معدنیات والا جو لفظ ہے نا یہ وہ ہے جی، تو جود و کرم کا خزانہ آپ ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے جی الفاظ۔ تو یہ کچھ درود شریف تو یہ حال ہو چکا ہے کہ بس اتنا ثواب ہے کہ میرا خیال ہے پڑھنے والا ہر چیز چھوڑ دے، ہر چیز جیسے کہتے ہیں اس کو دریا برد کرے، قرآن بھی نہ پڑھے، بس یہی درود شریف پڑھ لے، ختم ہو جائے سارا کچھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ حال ہے جی درود جو ہے نا ان کے فضائل کا، خاص طور سے یہ جو غوثیہ درود ہے نا، درود غوثیہ، اس کے جو فضائل بتائے گئے نا، توبہ توبہ جی، یہ درود غوث العظم جو ہے نعوذ باللہ، یہ تو بس یہ میں نے آپ کے سامنے جو رکھے ہیں نا، خاص طور سے یہ 174 میں ان کے صفحے بتا دیتا ہوں آپ کو کتاب کے، یہ نا لوگ نشانی لگا لیں کہ یہ بھائی یہ ہیں، میں آپ کے آگے سیمپلز رکھ رہا ہوں صرف ابھی کہ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ درود شریف جو ہیں ان کے یہ فضائل یہ درست ہیں، تو وہ پھر اپنا جواب خود اللہ تعالیٰ کو دے، ٹھیک ہے نا۔ یہ درود مقدس جو ہے نا اس کے تو بہت زیادہ فضائل بتائے گئے، تو مجھے اور آپ کو نا اللہ سے ڈرنا چاہیے،
یہ علماء جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور لوگوں کو ایسے فضائل بتا رہے ہیں، انہی کے اپنے گروہوں کے دیکھیں حنفی ہی علماء ہمارے جو ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے فضائل بالکل لوگوں کو نہیں بتائے، کیونکہ یہ فضائل مل ہی نہیں سکے۔ چلیں جی حدیث کمزور بھی ہو نا، ضعیف حدیثوں کو تم کہتے ہیں یار اس کو چلو کسی کتاب سے اس نے اٹھائی بات، ٹھیک ہے جی وہ ختم، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ چلو مانے ٹھیک ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ میں درود تنجینہ کے وہ کہتا ہوں آپ پڑھیں، اس کے الفاظ ٹھیک ہیں، درود لکھی کے الفاظ بھی صحیح ہیں، وہ لکھی جو ہے وہ محمود غزنوی کہتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور دوسرا جو ہے وہ درود جو ماہی ہے اس کے بھی الفاظ ٹھیک ہیں، اس میں بھی کوئی شرکیہ جملے نہیں ہیں، تنجینہ میں بھی شرکیہ جملے نہیں ہیں، مگر مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو لوگوں میں باتیں مشہور ہیں نا، اور یہ جو کتابیں بھر دی گئی ہیں، یہ آپ سوچ لیں کہ اس کا پھر انجام کیا ہوگا کہ اگر یہ باتیں اللہ کے نبی نے نہیں کہیں اور ہم ان باتوں کو مان کے ان فضائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اس طرح کی فضائل کی باتوں کے بعد کہتے ہیں جی چھوڑیں جی حج بھی کیا کرنا ہے، مقدس درود پڑھ لیا آپ کو، لاکھوں حج ہے تو اب کیا کدھر جانا ہے، لاکھوں روزوں کا، لاکھوں حجوں کا، لاکھوں مسجدیں بنانے کا ثواب، تو کیوں پھر کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، بس درود شریف بھی پڑھی جائیں۔ تو وہ ایسے پھر فضائل ہیں کہ یار انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درود شریف جو ہیں ان کو تو دریا بردی کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے بھائی حضرات جو ان درود پہ لگے ہوئے ہیں وہ پھر یہی درود پڑھتے ہیں، وہ دوسرے درود نہیں پڑھتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو درود شریف ہیں ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا ان کی ناقدری کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے اصحاب کے بتائے ہوئے بھی درود شریف ہیں، اسلاف کے بتائے ہوئے، تابعین کے بتائے ہوئے وہ پڑھیں آپ۔ جو میں کہتا ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی، آپ کوئی بھی درود شریف پڑھیں، اچھا پڑھ لیں، آپ نماز میں نہ بدلیں، درود ابراہیمی کو نہ چھیڑیں، اس کو وہ نماز کا درود شریف ہے، اس کو نہیں آپ نے بدلنا کہ میں کہوں اب نماز میں بھی میں نئے درود شریف پڑھنا شروع کر دوں۔ لیکن کم از کم یہ تو نہ ظلم کریں آپ کہ وہ درود شریف کتابوں سے نکال کے پڑھیں جن کا سر پیر ہی نہیں ہے، جن میں یہی شک ہے کہ پتہ نہیں یار یہ معنی دعا کے ہیں یا نعوذ باللہ بد دعا ہو جائے گی یا کوئی شرک ہو جائے گا یا کفر کا جملہ ہو جائے گا، جیسے درود تاج کا میں نے بتایا، یہ تو بات بہت آگے جا چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ترجمے میں لکھ دیتے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے وہ بات ہی، عربی میں تو کہیں نہیں ہے، عربی میں تو یہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اس کا ترجمہ کوئی بتا دے مجھے، اور کوئی اور ہے تو پھر وسیلے کا تو ہے کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو مسئلہ تو خالی وہابی کا ٹیگ لگانے سے تو نہیں حل ہوگا کہ آپ لوگوں کو وہابی کہہ دیں۔ وہابی تو پھر جو ہیں کٹر قسم کے اہل حدیث وہ تو کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھو، اس کے علاوہ کوئی درود شریف ہے ہی نہیں، وہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں یار اگر اس کے علاوہ درود شریف نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ پڑھیں، علیہ السلام بھی نہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی نہیں سکھایا تھا کہ اس طرح سے مجھے کہو تم، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اصل میں رسول اللہ کے اصحاب پڑھتے تھے اس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام انبیاء پہ درود شریف پڑھنے کا کہا، وہ بتائیں نا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنی زبان مبارک سے ڈائریکٹ ایگزیکٹ الفاظ سکھائے، یا کہا کہ جو یا ایسی کوئی حدیث ہو جس میں کہا کہ یہ میں ایک سکھا رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھنا، بس یہ ہی پڑھنا۔ یہ دونوں باتیں اس طرح کی نہیں ہیں ایکسٹریمز، تو وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا، اس سے بھی پھر وہ افراط و تفریط والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں درود تنجینہ، درود لکھی، درود ماہی، ان کے الفاظ غلط نہیں ہیں، مسئلہ ہے ان کے ساتھ جو باتیں مشہور ہو گئی ہیں۔ درود غوثیہ کی عربی میں غلطی ہے، ٹھیک ہے جی، درود غوثیہ کی، اور درود غوث الاعظم جو ہے اس میں مسئلہ ہے، درود مقدس میں بڑا زبردست مسئلہ ہے۔ یہ جو درود ہے نا ان سے آپ دور میرا خیال رہیں تو بہتر ہے۔ جو سادہ ہے نا، کچھ ہیں درود خضری ہے اور اس طرح کے کافی سارے درود شریف ہیں ان کتابوں میں، وہ بہت اچھے الفاظ ہیں، یقین مانے کچھ الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار کمال ہی ہو گیا۔ وہ آپ اس کو ایک اچھے الفاظ، اچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر آپ پڑھ لیں اور اصل پریکٹیکل درود شریف کی طرف بھی آئیں۔ ان کو آپ معاملات اور مسائل حل کرنے کے لیے وظیفہ نہ بنائیں۔ یہ پھر وظیفہ بنانا جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، یہاں ہمارے لیے گڑبڑ ہو سکتی ہے، خطرہ ہو سکتا ہے۔ بس آپ یہ ضرور کر لیں، وظیفہ میں اصل جو آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر دعا کے پہلے اور آخر میں نا درود شریف ضرور پڑھیں، تو اس کی برکت سے دیکھیں آپ کی جو ہے نا مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمارے سلف کا عمل ہے، اس طرح کا کام آپ کریں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی، اس میں برکت ہوگی۔ بہرحال یہ درود تاج جو ہے نا خلاصہ کلام، یہ تو بالکل ہی نا میرا خیال ہے کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے بالکل بھی۔ تنجینہ جو ہے سوری ٹو سے ٹو غامدی صاحب،
نو تنجینا کی لینگویج غلط نہیں ہے، تنجینا کے صرف فضائل جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا وہ گڑبڑ ہو چکی ہے، اور اسی طرح مقدس کے تو مطلب اللہ معافی دے قیامت ہی آ گئی نا، وہ تو ایسے فضائل ہیں کہ بس آپ قرآن بھی سائڈ پہ رکھ دیں، یعنی کہ آپ نے قرآن بھی پڑھ لیا، زبور بھی، انجیل بھی، یہ فضائل مجھے بتائیں کیا مجھے آپ کو کسی دنیا کے شخص کو یہ اختیار ہے سوائے اللہ اور رسول کے کہ وہ ہمیں یہ اس طرح کے فضائل بتائے؟ اگر ہے تو اس سے پوچھیں یار تمہیں وحی آئی ہے، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ فضائل ہیں؟ تم نبی ہو، اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم کون ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ اتنا ثواب ملے گا؟ ثواب جب بیان ہونے لگ جائے گا نا تو بس پھر سمجھیں شیطان کا دروازہ کھلے گا۔ اور ہمارے کچھ ساتھی جو بے تحاشا درود شریف پڑھتے ہیں نا غلط طریقے سے، ان کے ساتھ اس وقت ایک بڑا ہی زبردست المیہ ہو چکا ہے، اور یہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں۔ ایسے لوگوں کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں بڑے زبردست تکبر کا شکار ہیں جی وہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارا جنت میں گھر دکھا دیا گیا ہے، ہمارے گھر میں بی بی عائشہ آتی ہیں، ہمارے گھر میں بی بی خدیجہ آتی ہیں، ہمارے گھر میں بی بی فاطمہ آتی ہیں، ہماری عورتوں کے ساتھ وہ کھانا تناول فرماتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتے ہی ہمارے گھر میں۔ اب بتائیں آپ مجھے، یہ حال ہے، اب میں ان کو کیا کہوں؟ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن اٹھا لو، ہم آپ کو جہاں مرضی قرآن اٹھوا لو، ہمارے سر پہ تلوار چلا دو، مار دو، ہم اس سے مکریں گے نہیں، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی ہمارا معاملہ ہے۔ تو اب آپ اس کو کیسے ڈینائی کریں گے؟ تو اوپر سے حدیث سنا، سچی حدیث ہے جی کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تو نہیں آ سکتا، تو اب آپ اس کا کیا کریں گے؟ اس بڑے مشکل، یہ میں آپ کو آخر میں وہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ یقین مانے اس مسئلے کا، اس میں جو پڑ گئے نا اس گمراہی میں لوگ، واقعی میں ان کو شیطان نے دبوچ لیا ہوا ہے، وہ بڑی زبردست عظیم گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اور کس کے نام پہ؟ ہمارے آقا کے نام پر۔ کیونکہ انہوں نے یہ دروازہ کھول دیا نا، کھلے دروازے سے شیطان کو بھی ویلکم کر دیا، وہ دروازہ کھلا صرف تھا دعاؤں کے لیے، انہوں نے اس کو وظائف اور ایسے کاموں میں شروع کر دیا کہ شیطان نے ان کو پھر نقب لگا کے پکڑا ایسا کہ یہ اب اس کے شکنجے سے نکل ہی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں، اور بڑے بڑے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے خوابوں میں پڑھ بھی لیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھیں، میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، آپ کا قول بالکل زمین الٹ جائے، آسمان الٹ جائے، یہ قول جھوٹا نہیں ہے، ہم اس کو جھوٹے کہنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ ہم انکار کر دیں، نہیں، ہم اس کا اصل حل کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں او جی نہیں حدیثیں بعد میں بنی، نہیں، حدیث سچی ہے، ہم اس کو مانیں گے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے انہی کو دیکھا، بالکل صحیح بات ہے۔ شیطان ہر ایک کی شکل میں آ سکتا ہے، آقا علیہ السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا، اس کی ایک وجہ بھی ہے، سب کا شیطان جو ہے نا وہ شیطان ہی رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مسلمان جن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ بھی ایک اس کے اندر بڑے علمی نقطے کی میں بات بتا رہا ہوں، اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر کیسے شیطان نے دھوکہ دیا؟ وہ دھوکہ ایسے دیتا ہے شیطان کہ میں نے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہوا، شیطان تو اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول دیتا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے دھوکہ دے دے، بزرگ کی شکل میں آ جائے اور آپ سمجھیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ یاد رکھیں اس قسم کا جب کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی دین کی ایسی انسٹرکشن ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے، آپ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ کے اسلاف کے عمل میں تھی، اور شیطان آپ کو نعوذ باللہ رسول اللہ کا نام لے کے کوئی خواب میں کہہ رہا ہے یہ کرو، سمجھ لو یہ رسول اللہ نہیں ہے، شیطان ہے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ میں نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوا، نہ میں صحابی ہوں نہ آپ صحابی ہیں، اس کا مطلب آپ شیطان کے بڑے زبردست حملے میں آئے، اس میں آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ یہ آخری بات ہے جو بڑی اہم بات تھی، میں نے اس پہ 3-4 منٹ لگائے۔ یہ زیارت والا معاملہ، گھروں میں تشریف آوری والا معاملہ، پھر یہاں تک کہ ہوٹلز بک کروائے جاتے ہیں، محفلوں میں کرسیاں رکھوائی جاتی، میں ان ساری محفلوں میں آتا جاتا رہتا ہوں، مجھے سارا پتہ ہے الحمدللہ، جب بھی پاکستان آیا ہوں تو میں محفلوں میں بیٹھتا ہوں، صاحبزادہ صاحبان کو دیکھتا ہوں وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، بات بہت آگے جا چکی ہے، تو کہتے ہیں نا فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس گمراہی سے بچا لے اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت کرے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ، اللہم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔